لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 41۔ ابو عبداللہ خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ اس وقت کعبہ کے سائے تلے اپنی چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ خباب بن ارت کون ہیں، اور یہ انہوں نے کب اللہ کے رسول سے کہا۔ یہ خباب بن ارت وہ صحابی ہیں، ان کے کمر پر بڑے بڑے چٹاخ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا یہ چٹاخ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کفار مکہ آگ جلا لیتے، کوئلے جب دہک جاتے مجھے اس کے اوپر لٹا دیتے، کمر کے بل میرے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیتے تاکہ میں ہل نہ سکوں، میری چربی پگھلتی، کوئلوں کو بجھا دیتی، کہنا بڑا ہی آسان، میری چربی پگھلتی۔ اندازہ کریں، سوچیں، ایک لمحے کے لیے ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، توے کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ جائے، گرم پتیلی کو ہمارا ہاتھ چھو جائے، ہم عورتیں کوکنگ کرتی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت خباب بن ارت ان کی کمر کی چربی جو تھی وہ پگھلتی، کوئلے بجھتے تب ان کی جان چھوٹتی۔ یہ خباب بن ارت ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، آپ اس وقت کعبے کے سائے تلے چادر کا تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، آدمی کو پکڑ لیا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اسے اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، اسے اس آدمی کے سر پر رکھ دیا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیاں اس پر پھیری جاتی جو اس کے گوشت اور ہڈیوں کو متاثر کرتی، لیکن یہ تکلیفیں اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خباب بن ارت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور آپ فرماتے ہیں تمہیں پہلے لوگوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، انہیں آگ میں جلایا گیا۔ ابھی ہم نے اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے ابھی پڑھا ہے، ان کو ایمان لانے کی پیدائش میں کھائیوں میں آگ جلا کے تو انہیں اس میں گرا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، کیا انہوں نے کسی کی بھینس چورائی تھی، یا انہوں نے کسی کا کوئی آدمی قتل کیا تھا؟ جھگڑا تو ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے تھے، اور ان کو ایمان کے لیے ان پر تکالیف آئیں، تو تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو آگ میں ڈالا گیا، آرے سے چیرا گیا۔ حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان پر الزام لگایا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ حضرت مریم کے ساتھ وہ برائی میں ملوث، کیونکہ یہی حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، لوگ ان کے پیچھے تھے، سامنے ایک درخت تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ درخت پھٹ گیا، اور درخت پھٹ کے حضرت زکریا نے اس کے اندر پناہ لے لی، تنا آدھا ہو گیا، حضرت زکریا نے اندر پناہ لے لی، درخت پھر بند ہو گیا۔ سب لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس معجزے سے وہ یہ سبق لیتے کہ یہ اللہ کے نیک آدمی ہیں اور ہم ان پر غلط الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، آرے کے ساتھ اس درخت کو چیر دیا جس کے اندر حضرت زکریا نے پناہ لی تھی۔ لوگوں پہ آرے چلائے گئے، لوگوں پہ لوہے کی کنگھیاں ان پر پھیری گئیں جو ان کی ہڈیوں اور گوشت کو متاثر کرتی، لیکن یہ تکلیفیں انہیں اللہ کے دین سے نہ پھیرتی۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل کرے گا۔ کس معاملے کو؟ اسلام کے معاملے کو۔ یہ احادیث مکے کی زندگی میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کعبے کے سائے میں
لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ پہ جو ظلم کی شدت ہے میں نے آپ کو خباب بن ارت کے واقعے سے ہی بتا دی۔ تو اللہ کے رسول کو اس وقت بھی پکا یقین تھا اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ اس معاملے کو ضرور مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور اسے اپنی بکریوں پر بیڑیے کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن تم جلد بازی کرتے ہو، تم جلد بازی کرتے ہو۔ آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ تم دیکھنا ایک وقت آئے گا اسلام غالب آ جائے گا اور اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک عورت اکیلی یمن کے دارالخلافہ صنعاء سے چلے گی اور حضر موت تک وہ آئے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی ریاست دے دی، اور وہاں پہ پھر غزوات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے اندر پورے عرب پر آپ کی حکومت ہو گئی۔ تو اصل بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات تو آئیں گی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت بڑی ہولناک ہے، اسی طرح جیسے یہ حدیث ہولناک ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں آئیں، انہیں مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ بیٹھے، ایمان والے بھی کہہ بیٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ تو ان لوگوں کو جھلایا گیا، ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، ان لوگوں کو حضرت خباب بن ارت کی طرح کوئلوں پہ لٹایا گیا، ان لوگوں کو شہید کیا گیا، ان لوگوں کو ظلم و زیادتی کی کوئی شکل تھی، ہر شکل میں انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مدینے کی ریاست دے دی، اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پھر ایسی مدد فرمائی کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ تو اللہ کی مدد ہمیشہ تب آتی ہے جب حالات انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور تب تک صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کون سی صبر کی قسم ہے؟ اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے مشکلات پر صبر کرنا اور دین پہ ڈٹے رہنا، دین سے پیچھے نہ ہٹنا۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں اس صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے مسلمان پہلے اس دنیا پہ حکومت کر چکا ہے، اور اب بھی یہ اپنی ماضی کو یاد رکھتا ہے، اسے وہ وقت یاد ہے جب ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ اور ہمارا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ساری دنیا پہ حکومت اسلام کی ہوگی۔ یورپ اسی بات سے ڈرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، کبھی فحاشی کے نام سے، کبھی سیکولرزم کے نام سے، کبھی فیمنزم کے نام سے، کبھی ایتھیزم کے نام سے۔ تو یہ ساری مشکلات ہمارے لیے ہیں، ہم نے اس میں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک شخص روزانہ صبح کرتا ہے، ایک شخص تو یا تو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے دوزخ سے، یا ایک نفس کو فتنے کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے۔ اس صبر کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حق ہمیشہ ہی آپ سے قربانیاں چاہتا ہے، حق کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور صبر کی یہ قسم جس کا نام اصل میں استقامت ہے، یہ آج بھی درکار ہے۔ اور بلکہ میں سمجھتی ہوں آج جتنی اس صبر کی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے نہ تھی، ہمیشہ ہی ویسے ضرورت ہوتی ہے۔ آج اس کے رنگ بدل گئے ہیں، روپ بدل گئے ہیں، ہر زمانے کے مسائل اور وسائل فرق ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر ان کا مقابلہ کر کے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 42۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ حنین کا دن تھا تو مال غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ آپ نے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ عطا کیے، عیینہ بن حصن کو بھی
اتنے ہی اونٹ دیے۔ آپ نے بعض اشراف عرب کو بھی عطیات دیے اور مال غنیمت کی تقسیم میں انہیں ترجیح دی۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں ضرور خبر دوں گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اصل بات ہے کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا اور فتح مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مکے والے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تو آپ نے ان 9 مسلموں کو بڑے بڑے عطیات دیے تاکہ ان کے دل میں اسلام کی محبت جاگزیں ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بڑے عطیات دیے۔ اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں 300 اونٹ دیے، 300 اونٹ دیے۔ آج کل کی حساب کے مطابق سمجھیں کوئی 15-20 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ دیے۔ اس وقت ایک شخص جو کہ منافق تھا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اس میں اللہ کی رضامندی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ عبداللہ بن مسعود یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرور خبر دوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس شخص نے جو کہا تھا آپ کو بتایا، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اگر انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو میں نے کہا آئندہ میں کوئی بات آپ تک نہیں پہنچاؤں گا۔ بات میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچی جو اس منافق نے کہی تھی کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ لگا، غصہ آیا، اتنا غصہ آیا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہ لفظ کہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو پھر اور کون سی ہستی اس دنیا میں ہے جو انصاف کرے؟ تو مراد کیا تھی کہ یہ شخص اللہ کے رسول پر زبان تان دراز کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول نے نہ اس وقت اسے گالیاں دی، نہ اس وقت اسے مارا، نہ اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، نہ اپنی زبان کا استعمال کیا۔ آپ کا غصہ اتنا ہی ہوتا تھا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص سے کتنے ناراض ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ان میں سوائے حقیقت کے اور کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اگر انصاف نہیں کرتے تو پھر اور کون سی ہستی ہے جو انصاف کرے۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گی۔ کیسے؟ ان کی قوم نے انہیں کہا ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتھم الصاعقہ۔ انہیں پھر کڑک نے اور بجلی نے پکڑ لیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو رسالت تھی اس پر ہی اعتراض کر دیا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیات اس وقت اتری تھیں جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں تورات عطا فرمائی ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی تکلیف یاد آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہ ہے انبیاء کا صبر، یہ ہے انبیاء کا صبر۔ آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں تکلیف پہنچائی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا، اور وہی بات آپ کے منہ سے نکلی جو کہ حق تھی،
اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کی یہ شدید ناراضگی دیکھ کر میں نے سوچا کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اتنی سخت تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 44، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ باہر تشریف لے گئے، بچہ فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ سلیم جو کہ بچے کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ کے سامنے شام کا کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا بچہ فوت ہو چکا ہے، بچے کو دفنا دو۔ جب صبح ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں یہ واقعہ بتایا۔ اب جی آپ ذرا دیکھیے صحابیات کا صبر کیسا ہوتا تھا، صحابیات کا صبر کیسا ہوتا تھا۔ حضرت سلمہ جو کہ حضرت انس کی والدہ ہیں اور ابو طلحہ کی بیوی ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہوا یوں کہ ابو طلحہ کسی سفر پر گئے، بچہ بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ جب سفر سے واپس آئے تو بچہ فوت ہو گیا، اسی دن فوت ہو گیا۔ اور سلیم نے سب کو نصیحت کر دی کہ کوئی ان کو اس کے بارے میں نہ بتائے، گھر والوں کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، اور میرا خیال ہے ہمسایوں کو تو شاید انہوں نے بتایا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گھر آئے تو پہلا سوال یہ کیا بیٹے کا کیا حال ہے، انہیں بھی فکر تھا۔ پہلا سوال یہ تھا بیٹے کا کیا حال ہے۔ سلیم نے کہا وہ پہلے سے سکون میں ہے، اور انہوں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی۔ ظاہر ہے بچہ پہلے بیمار تھا، اب فوت ہو گیا، کم از کم اس مصیبت سے اس کو نجات مل گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلیم نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا رکھنے کے بعد جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو اسے اس بات کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، لہٰذا یہ معاملہ بھی ہوا، ان سے تعلق بھی قائم کیا۔ اور جب حضرت ابو طلحہ اچھی طرح پرسکون ہو گئے، انہیں پھر کہا جا کر بیٹے کو دفنا دے، جا کر بیٹے کو دفنا دے۔ ذرا سوچئے اس معاملے کو، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، عورتیں آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے فوت ہو جائے تو کون سی عورت ہے جو کہ اس موقع پر اپنا آپ سنبھالے؟ میرا خیال ہے 4 میل سے اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہاں پہ تو میت ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو منع کر دیا، بیٹے کو منع کر دیا۔ یہ روایت جو ہے حضرت انس کی ہے۔ حضرت انس اس بچے کے جو فوت ہو رہا ہے اس کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو بھی سمجھا دیا کہ نہیں بتانا، خود بھی نہیں بتایا۔ اپنے یہ معاملات سارے ہوئے، کھانا دیا انہیں، جو ہے جسمانی طور پر وہ پرسکون ہوئے۔ اس کے بعد جا کر انہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے کو دفنا دو۔ کیا خیال ہے ایسا صبر کون کر سکتا؟ کوئی ہے عورت ایسی؟ ہمارے ہاں تو عورتیں چھوٹی چھوٹی بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، اور اس وقت تو انسان اپنے آپ سے باہر ہوا ہوتا، صحیح ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، صبح اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے اللہ کے رسول کو شکایت لگائی، دیکھیں یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت فرما۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو ابو طلحہ نے مجھے کہا اسے اٹھا کر نبی کی خدمت میں لے جاؤ۔ انہوں نے کچھ کھجوریں بھی دیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ میں لے لیا اور منہ میں چبایا، پھر اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں وہ کھجوریں ڈال دیں اور اس کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ کیا تم نے رات کو تعلقات قائم کیے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اللہ تمہیں اس میں برکت ہے، اور پھر اللہ نے انہیں بچہ دیا، اور اس بچے کو سب سے جو پہلا
ان کے منہ میں جو قطرہ گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ اپنے بیٹے انس سے کہا اس کو لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ساتھ ہی کھجوریں بھی دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے منہ میں ڈال کے چبائی، جب وہ نرم ہو گئی تو اس کو پکڑ کے حضرت عبداللہ کے تالو پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں گٹی دینا، یہ سنت ہے، اور اس کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اتنی برکت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو 10 بیٹے دیے جو سارے کے سارے قرآن کے عالم تھے، اور یہ نتیجہ تھا کس کا؟ ام سلیم کے صبر کا، ام سلیم کے صبر کا یہ نتیجہ تھا۔ یہ جہاں تک تو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے یہ تو متفق علیہ ہے۔ مسلم کی روایت میں اس سے زیادہ بھی ہے کہ ابو طلحہ ان سے ناراض ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس کے علاوہ مسلم میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے، مسلم کی روایت میں، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ابو طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ام سلیم بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب قافلے والے مدینے کے قریب پہنچے تو ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ ابو طلحہ ان کی خاطر رک گئے، انہیں لیبر پینز آنے لگ پڑیں، انہوں نے شوہر کو بتایا، وہ رک گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں ابو طلحہ نے عرض کیا، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ مجھے تو یہی پسند ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ مدینے داخل ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں اور اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ مجھے اب وہ درد ذیل نہیں ہو رہا جو پہلے ہو رہا تھا، آپ سفر شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ کی دعا قبول کر لی۔ وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے تھے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنا سفر جاری رکھوں، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے میں سفر جاری نہیں رکھ رہا۔ ظاہر ہے بیوی کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کی تکلیف ختم ہو گئی، اور ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا کہ میری وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے، یہ دونوں مدینے پہنچے تو پھر ام سلیم کو پھر دردیں شروع ہو گئیں، انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا، اور میری والدہ نے مجھے کہا، اے انس اسے کوئی دودھ نہ پلائے جب تک کہ تم صبح صبح اسے اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں لے کر جاتے۔ تو یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ تو اصل بات یہ ہے جب مائیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی اجر میں، ان کے صبر کے ثواب میں نیک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ 10 بچے اس لڑکے کی نسل سے ہوئے جو کہ قرآن کے عالم تھے، اور وہ ام سلیم کے لیے صدقہ جاریہ ہوا۔ ان کی قبر میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ان بچوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں جی، خواتین میں سے کس کس کو سمجھ آئی اس بات کی؟ کون کون صبر کرے گا؟ ذرا سوچئے، اپنے رویے دیکھیے اور صحابیات کا طریقہ دیکھیے۔ حدیث نمبر 45 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ ہے جی غصے پہ صبر، اپنے نفس پہ صبر۔ ٹھیک ہے جی، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں فلاں بڑا طاقتور ہے جی، اس نے اتنے لوگوں کو گرا دیا، اس نے اتنے لوگوں کو پچھاڑ دیا۔ اصل وہ طاقتور ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے، اس وقت شیطان کے داؤ میں نہ آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ایک بچہ فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ فٹ بال کو ایک ٹھوکر لگاتے ہیں، فٹ بال آپ کے آگے ہوتا ہے، اسی طرح شیطان جب انسان کو غصہ دلا دیتا ہے تو وہ انسان کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ جیسے فٹ بال کو آپ اپنی ٹھوکر کے ساتھ جہاں مرضی پہنچا دے، شیطان انسان کو
غصہ دلا کے اس سے وہ مقاصد حاصل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، غصے کی وجہ سے آپس میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، غصے کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ وہ صبر ہے جو کہ آپ کو غصے کے وقت کرنا چاہیے، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 46، سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، اس میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ شخص کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے اس شخص کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دیکھ لیجئے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو شیطان ہی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ شیطان آگ سے بنا ہے، غصے میں بھی انسان گرم ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور رگیں تن جاتی ہیں، اور شیطان یوں سمجھیں کہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو آپ نے کرنا ہے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طریقے بتائے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بتایا کہ اگر وہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ انسان اگر بیٹھا ہوا ہو اس کو چاہیے لیٹ جائے، اپنی حالت میں تبدیلی کر لے، پانی پیے کیونکہ آگ کو پانی بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے انسان اس جگہ سے چلا جائے، کیونکہ اس جگہ پہ شیطان کے اثرات ہو گئے ہیں، یہ اس جگہ پہ شیطان کے اثرات ہو گئے ہیں، اس جگہ سے وہ ہٹ جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس وقت انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، غصے کی طرف نہیں رہے گی۔ یہ جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے جدید تحقیق کے مطابق کہ انسان کا غصہ ہو یا صدمہ ہو 12 منٹ صرف ہوتے ہیں، جس میں انسان کا جسم فزیکلی ری ایکٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غصے کے وقت انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غم کے وقت انسان کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کا جسم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ بہت سی ایسی چیزوں کے جسم میں پھیلاتے ہیں جن کے ساتھ چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے، جن کے ساتھ چہرہ زرد ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے غصے کی صورت میں، جن کے ساتھ غم کی صورت میں آپ بالکل کمزور ہو جاتے ہو۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جسم جب ری ایکشن دیتا ہے تو یہ صرف 12 منٹ ہوتے ہیں۔ ان 12 منٹ میں اگر آپ صبر کر لیں آگے سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان 12 منٹوں میں آپ طے کر لیں میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے صبر کرنا۔ یہ 12 منٹ اگر آپ کنٹرول کر لیں، ان 12 منٹوں کو خواہ آپ ایسا کر لیں اس جگہ سے ہٹ کے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا کسی اور طریقے سے کنٹرول کر لیں، اس کے بعد آپ کے جسم کا ری ایکشن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے شروع میں کام کیا تھا، میں نے شروع میں آپ کو وہ حدیث بتائی تھی کہ جو صبر کرتا ہے اللہ صبر دے دیتا ہے، جو غصہ کنٹرول کرتا ہے اللہ غصہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں غصہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تکلیف کے وقت جو غم کا جو ایک حملہ ہوتا ہے وہ بھی ختم نہیں۔ تو اس چیز کو جانیے، اس چیز پر عمل کریں، اسے اپنے معمولات کا حصہ بنائیے۔ دوسری بات، اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ صحابہ انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہ تھے، ان کے اندر بھی جھگڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انہیں علاج بھی بتاتے تھے۔ حدیث نمبر 47، حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے لائیں گے اور اسے کہیں گے اپنے لیے جس حور کو چاہو پسند کر لو۔ یہ اسے غصہ کنٹرول کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک شخص اپنے غصے میں کچھ کرنے پر قادر تھا، لیکن اس نے وہ اس لیے نہ کیا کہ میرا رب اس سے ناراض ہوگا، اور اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اس وقت صبر کر لیا۔ اللہ قیامت والے دن ساری دنیا کی مخلوقات کے سامنے اسے کھڑا کریں گے، سب کے سامنے، اکیلے نہیں، سب کے سامنے، اور اسے کہیں گے کہ تو جتنی زیادہ خوبصورت عورت تو لینا چاہتا ہے، حور لینا چاہتا ہے، وہ تو اپنے لیے خود منتخب کر لے۔ یہ کس چیز کا اس کو اجر ملے گا؟ اپنے نفس پہ قابو پانے کا، اپنے نفس پہ قابو پانے کا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دیں گے کہ تو اپنے نفس کو اب اس حور کے ساتھ خوش کر لے۔ دیکھو نا، غصے میں بھی شیطان ہمیں پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس وقت ہم اپنے نفس کی ناجائز خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اس وقت کنٹرول کر لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے نفس کو خوش کرنے کے لیے خوبصورت ترین حور کے انتخاب کا حق عطا فرمائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے ساری دنیا کے سامنے جبکہ اول سے آخر تمام لوگ موجود ہوں گے، اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ دیکھ لیجئے کون یہ اعزاز لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 49، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے تیسری دفعہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اصل بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے حالات کا اندازہ ہوتا تھا۔ آپ کسی کے سوال کا جواب اس کے مخصوص حالات کی روشنی میں دیتے تھے۔ آپ کو علم تھا اس شخص کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، اس لیے آپ نے اس کے پہلے سوال پر بھی یہی جواب دیا تو غصہ نہ کر، دوسرے سوال پر بھی یہی جواب دیا تو غصہ نہ کر، تیسرے سوال پر بھی یہی جواب دیا تو غصہ نہ کر، کیونکہ آپ کو ان باتوں کا اس کے مزاج کا اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو غصہ نہ کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ دنیا کے جو نقصانات ہیں ان سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا ملتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے، اول اور آخر کے سامنے اس کو کھڑا کریں گے، اور یہ کھڑا کرنے سے مراد کیا ہوگا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی عزت افزائی کی جائے گی، اور دوسری بات ہے اللہ اسے اپنے نفس کو خوش کرنے کا موقع دیں گے۔ تو خوبصورت ترین حور کو منتخب کر لے، یہ تجھے حق دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص غصہ نہ کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو اور تیرے لیے جنت۔ ادھر دیکھیں، صبر کرو تو تب بھی جنت ہے، ادھر سے غصہ نہ کرو تو تب بھی جنت ہے۔ اصل بات ہے یہ دونوں جذبات ہیں، جذبات کا ایک پہلو کا تعلق غصہ کرنے سے ہے، اور جذبات کا ایک پہلو کا تعلق بے صبری کرنے سے ہے۔ تو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ صبر کرو گے تب بھی جنت ہوگی تکلیف کے وقت، اور غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے تو تب بھی جنت ملے گی۔ تو جنت کس چیز کا بدلہ ہے؟ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا، اور اسی لیے آپ کو روزہ کی عبادت آپ پر فرض کی گئی ہے، تاکہ آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آ جائے۔ یہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ حدیث نمبر 50، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یعنی بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ سیدنا حور بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے دور حکومت کا ذکر ہے، جبکہ حضرت عمر امیر المومنین تھے۔ تو حضرت عمر حور بن قیس کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، لہٰذا حضرت عمر کے ہم نشین اور مشیر اہل علم اور قرآن کے ماہر ہوتے تھے، چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں یا جوان ہوں۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، تمہیں اس خلیفہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے بھی ان سے ملاقات کی اجازت لے دو۔ اس بھتیجے نے اجازت لے دی تو حضرت عمر نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔
یعنی عیینہ بن حصن نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ تم حضرت عمر کے قریبی لوگوں میں بیٹھتے ہو تو حضرت عمر سے اجازت لو کہ میں بھی ان سے مل سکوں۔ کون؟ عیینہ بن حصن۔ تو انہوں نے اجازت لے لیا۔ عیینہ بن حصن اب حضرت عمر کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگے افسوس اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں نہ تو عطیات دیتے ہو نہ ہمارے بارے میں عدل سے فیصلہ کرتے ہو۔ اب کسی کو آپ ایسی بات کریں گے تو اگلے کو غصہ ہی آئے گا۔ اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہے عدل کرنے والے تھے اور امیر المومنین تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا ہی یہ کہ تم نہ تو ہمیں دیتے ہو اور نہ ہمارے بارے میں انصاف کرتے ہو۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ انہیں مارنے کا ارادہ کیا۔ ان کے بھتیجے حر بن قیس نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ معاف کر دیں، نیکی کا حکم دے دیں اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں۔ اور یہ میرا چچا بھی جاہل ہے، اس کو بات کرنے کا انداز اور آداب کا علم نہیں ہے، تو میرا چچا بھی جاہل ہے، آپ انہیں معاف کر دیں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور یہ میرا چچا بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم جب حر بن قیس نے یہ آیت تلاوت کی، حضرت عمر نے وہیں اپنا ہاتھ روک لیا، وہ جو مارنے کا ارادہ کیا تھا نیچے کر لیا، ذرا بھی آگے نہ بڑھے۔ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ اللہ کی آیت سن لی، ہدایت سن لی، وہیں پہ اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کو بھی کنٹرول کر لیا۔ تو سیکھیے کہ صحابہ، صحابیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کیسے صبر کرتے تھے۔ حدیث نمبر 51 ان ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے بعد کسی چیز کے بہت سے حقداروں میں سے کسی ایک کو حقدار بنا دیا جائے گا، اور کئی ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو پھر آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہنا، اور جو تمہارے حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ سے سوال کرنا۔ حدیث بڑی کلیئر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے حالات کے بارے میں ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بہت سے ایسے احکامات ہوں گے جو تمہیں دیے جائیں گے، اور بہت سے حقدار ہوں گے جن میں سے ایک کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی اور دوسروں کو عطا نہیں کی جائے گی، اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے ہمیں تو برا لگے گا، اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے اور ہمیں برا لگے گا، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہنا، اور جو تمہارے حقوق ہیں ان کے بارے میں اللہ سے سوال کرنا۔ تمہارے حکمران تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہوں گے تو تم ایسا کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، جو ان کی طرف سے تم پر واجب ہے وہ تم کرتے رہنا، اپنی ذمہ داریوں سے تم نے نہیں ہٹنا، اور جو تمہارے حقوق ہیں ان کے بارے میں تم اللہ سے مانگ لینا۔ کیونکہ اگر عوام اس طرح بغاوت کرتے رہے ہر وقت تو آپ یہ دیکھیے پھر انارکی پھیل جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ایسا کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ صبر ہی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہنا، اپنے فرائض سے غفلت نہ برتنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حقوق ادا فرما دیں گے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جب اپنی ذمہ داریاں دے دیتا ہے تو اس کو اپنے حقوق خود بخود مل جاتے ہیں۔ حقوق ہمیشہ وہی مانگتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ دیکھیں مزدور اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہڑتال کا حق دیا جائے، ہمیں اتنی تنخواہ دی جائے، ہمیں فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ یہ عورتیں حق مانگتی ہیں کہ جی ہمیں فلاں دیا جائے اور فلاں دیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں جب انسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے
حقوق اسے خود مل جاتے ہیں۔ اور ہمیں شریعت ہمیشہ یہ نصیحت کرتی ہے تم اپنے فرائض ادا کرو، کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو۔ یہ حقوق مانگنا جو ہے یہ آج کل کے دور کا فتنہ ہے۔ اپنے فرائض ادا کرو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، صحیح ہے۔ کوئی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وہ اپنا ذمہ دار اللہ کے ہاں خود۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیجئے۔ حقوق مانگنا یہ آج کے دور کا فتنہ ہے۔ اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اپنے فرائض ادا کرو۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں گے، میرا خیال ہے آپ کو حقوق مانگنے ہی نہیں پڑیں گے۔ اس بات کو جتنا زیادہ سوچیں گی آپ کو اس کی اتنی زیادہ سمجھ آئے گی۔ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حذیر سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمائیں گے جیسے آپ نے فلاں شخص کو عامل مقرر کر دیا؟ یعنی مجھے عہدہ دے دیجیے، کسی جگہ پہ مجھے گورنر بنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہیں میرے بعد ایسی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے گا کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، بس تم صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، عہدہ اس کو نہیں دینا جو اس کا طالب ہو۔ اصل بات ہے جس کے دل میں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے وہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ہر حرام اور حلال حربہ استعمال کرتا ہے، جیسے ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے حکمران ہر حلال اور حرام حربہ استعمال کرتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے، ملک کیسے لوٹ کے کھایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص اقتدار چاہتا ہے تو اس کو عہدہ نہ دیا جائے۔ ہاں، جس شخص کو سوال کے بغیر عہدہ دے دیا گیا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیسے؟ جس شخص کو عہدے کی پرواہ نہیں ہے وہ حلال حرام کا خیال رکھے گا، اور جب وہ حلال حرام کا خیال رکھے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ اور جس کو اقتدار برقرار رکھنا ہے ہر قیمت پر، اس کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے اقتدار کے لیے ہی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اقتدار اس کو دیا جائے جو کہ اس کا سوال نہ کرے۔ اور بعض اوقات انسان یہ بھی کہے گا کہ میرے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دی گئی ہے، میں بھی حقدار تھا اس عہدے کا لیکن فلاں کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو۔ تو لہٰذا جو شخص عہدہ مانگتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کے ڈر اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھتا، اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے میرا عہدہ برقرار رہے جی، 5 سال میری کرسی قائم رہے، ٹھیک ہے، خواہ اس کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے ایمانی، کرپشن، جو دنیا جان کے گناہ کرنے پڑے۔ اور جو شخص اللہ کے ڈر سے ایک عہدہ قبول کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسے نہیں پرواہ ہوتی میرا عہدہ باقی رہتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے ایک ہی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر آپ دیکھ لیے، ان کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام پھیل گیا تھا، اور حضرت عمر کا جو دور ہے یہ 10 سال کا۔ حالت یہ تھی حضرت عمر کی کہ قمیض پر 13 پابند لگے ہوتے تھے، اور ننگی زمین پہ سوئے ہوتے تھے اینٹ کا تکیہ رکھ کے، اور ساری دنیا ان کے رعب سے تھر تھر کانپ رہی ہوتی تھی، ساری دنیا ان کے رعب سے تھر تھر کانپ رہی ہوتی تھی۔ تب یہ سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا تھا۔ باقی حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ ابو ذر غفاری کو آپ نے کہا تھا، ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، تم 2 آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کرنا، تم 2 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا۔ اصل میں حکومت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو جو شخص کرتا ہے وہ اللہ کی مدد مانگتا رہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ حدیث نمبر 53،
ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ایام میں جن میں آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوا انتظار فرمایا، یعنی لڑائی شروع نہیں کی، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ ان صحابہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے لیے جاتے تو آپ کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ یا تو فجر کے بعد لڑائی کا آغاز کرتے، اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر فجر کے موقع پہ کہیں سے اذان کی آواز آ گئی تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس علاقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، فجر کے وقت انسان نے رات کو آرام کیا ہوتا ہے، انسان تازہ دم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ فجر کے وقت لڑائی کرتے، اور اگر آپ کسی جگہ پہ لیٹ پہنچتے، 10-11 بجے پہنچے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتے۔ سورج ڈھل جاتا، ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر لڑائی کا آغاز کرتے، اور آپ صحابہ کو ہدایات بھی دیتے۔ اگر لڑائی شروع کرنے سے پہلے آپ ان کو خطبہ دیتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، تو آپ انہیں فرماتے کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنگ میں آپ کو پتہ ہے نقصانات ہی ہیں، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ جنگ کرنی پڑ جائے تو پھر وہاں پہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے، وہاں تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، فوجوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد شروع کرنے سے قبل صحابہ کو موٹیویٹ کرتے، دعا کرتے، اور دعا دیکھیں جی کتنی شاندار آپ نے دعا کی ہے، کتنی مؤثر دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل کرنے والے، کیونکہ جب کتاب نازل ہو گئی ہدایت مل گئی، اور ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادلوں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی خوشحالی آ گئی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ فوجوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست سے دوچار کر دے اور ان کے خلاف ہماری مدد کر دے۔ تو لہٰذا تینوں چیزیں ہو گئیں، ایک ہدایت مل گئی، دوسرے رزق مل گیا، اور تیسرے فتح کی آپ نے دعا کر لی۔ تو غزوات میں فتح حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید جو ہمیں ہدایات دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جب جہاد کا وقت آئے اللہ کو یاد زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی مدد تب ہی آئے گی، کیونکہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، اللہ آپ کو اپنی مدد کے ساتھ یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کا ذکر زیادہ کرو، دوسری بات ثابت قدم رہو، تیسری بات اختلاف نہ کرو، اور چوتھی بات اللہ سے دعائیں بھی کرو، اللہ سے دعائیں بھی کرو۔ تو ان چیزوں کے ساتھ فتح نصیب ہوتی ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنگ میں فتح اسلحے سے ہوتی ہے یا فوجیوں کی تعداد سے ہوتی ہے، کتنی ہی بار تھوڑی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اصل بات ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو وہ جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لے اور جتنی مرضی فوجیوں کی تعداد اکٹھی کر لے اسے فتح نہیں نصیب ہو سکتی۔ دشمن سے ملاقات کے وقت انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، جنگ کی تمنا تو ہمیں نہیں کرنی کسی بھی قیمت پر، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، پھر صبر کرنا ہے اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، شہادت کی خواہش رکھنی ہے، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو 4 باتیں بتائیں، اللہ کو یاد زیادہ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں بھی صلاۃ خوف باجماعت
ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز میں انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر آتی ہے۔ ورنہ اللہ کر سکتے تھے کہ جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے، تم جنگ ختم ہونے کے بعد ساری نمازیں اکٹھی قضا پڑھ لینا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صلاۃ خوف کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا، اور باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر زیادہ کرو، ثابت قدم رہو، اپنے بڑوں سے اختلاف نہ کرو، اور اللہ سے دعائیں کرو، انشاءاللہ تعالی فتح آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ہدایات کے مطابق عمل کرتے تھے تو آپ نے تمام غزوات میں فتح حاصل کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا صبر کا تھا، اور اس حوالے سے ہم نے صبر کی بہت سی شکلیں دیکھی۔ ایک میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں صبر 4 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے وہ تمام شکلیں دیکھیں۔ غصے کے وقت صبر کرنا کیسا تھا، اپنی صدمے کے وقت صبر کرنا کیسا تھا، انبیاء کیسے صبر کرتے تھے، صحابہ کیسے صبر کرتے تھے، حضرت عمر نے بطور حکمران کیسے صبر کیا، صحابیات ام سلیم نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیسے صبر کیا، غصے کے وقت کیسے صبر کرنا ہے، تکلیف کے وقت کیسے صبر کرنا ہے۔ صبر روشنی ہے، صبر سے آپ کو جنت ملتی ہے۔ بیماری پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ حبشی خاتون جس کو عبداللہ بن عباس نے دکھایا تھا، اسی وجہ سے دکھایا تھا کہ وہ عورت چلتی پھرتی جنتی عورت تھی۔ تو صبر کے ساتھ ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ غصے کے وقت صبر کریں تو مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیف کے وقت صبر کریں تو مشکلات آسان ہوتی ہیں، بیماری میں صبر کریں تو بیماری کا وقت کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کی تربیت کے اور انسان کو سکھانے کے، یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا میں آزمائش ضرور ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے، یہ دنیا آزمائش کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تو یہ آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اس آزمائش میں بہترین طریقہ کون سا ہوگا؟ صبر کا۔ صبر کا اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنے سارے جو ہم نے اس کے پہلو دیکھے ہیں، واقعی امام نبوی نے یہاں پہ بہت کچھ اکٹھا کر دیا اس باب کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم